الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال فأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلند آواز سے محبت سے ذوق اور شوق سے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. میزبان مکرم حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب، استاذ العلماء مولانا عبد الباسط صاحب، جانشین شہداء حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب، برادر مکرم مفتی زبیر امین صاحب، مفتی بشارت صاحب، ہر دل عزیز معزز مکرم محتشم علماء کرام، برادران اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، اصحاب محمد کے دیوانوں، 33ویں سالانہ عظیم الشان سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس 17 دسمبر جامع مسجد سعدیہ خان ماڈل ٹاؤن حسن ابدال میں سن 1421 ہجری میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو مزید جلا نصیب فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی شان کے مطابق شرف قبول بخشتے ہوئے ہم سب کی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے. استاذ العلماء والقراء جناب قاری داود صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے. قاری مصعب حسین فاروقی صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کے ایمان کو گرمایا. میرے بعد بھی مفصل خطابات علماء کرام کے ہوں گے. اختصار وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. میرے عزیز دوستو،
اشتہار پر عنوان سیرت خاتم الانبیاء ہے، اور اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں خلاق عالم مجھے اور آپ کو اپنے محبوب آخری پیغمبر کی شان کو بیان کرتے ہوئے کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 2 کانفرنسیں منعقد کی ہیں، جو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک کانفرنس اپنے تعارف، اپنی قدرت، اپنی توحید اور اپنی ربوبیت کے عنوان پر منعقد فرمائی، اور دوسری کانفرنس اپنے محبوب نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہو، سارے کہیں، کی شان میں منعقد فرمائی۔ اور یہ دونوں اس کائنات کے بہت عظیم عنوان ہیں، اور کائنات میں پہلی کانفرنسیں انہی 2 عنوانات پر انعقاد پذیر ہوئی تھیں، اور دونوں کانفرنسوں کے میزبان اللہ تعالیٰ خود تھے۔ قرآن کریم ان دونوں اجتماعات اور کانفرنسوں کو خود بیان کر رہا ہے کہ پہلی کانفرنس اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کی منعقد فرمائی، اور سب سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہر روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور یوں عالم ارواح میں سب اللہ پر ایمان لائے۔ دوسری کانفرنس خاص لوگوں کی تھی، جس کو اس آیت میں بیان کیا، اور وہ تمام انبیاء اور پیغمبران کی کانفرنس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود منعقد فرمائی، اور اس کا عنوان بھی شان رحمت للعالمین خود رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اپنے اپنے اوقات پر جب میں تمہیں کتابیں اور حکمتیں عطا کروں گا، ذمہ داریاں ڈال کر تمہیں ان خطوں کی طرف بھیجوں گا جہاں کی ذمہ داری تمہیں دی جائے گی، اور نبی کا کام اس علاقے اور خطے میں آ کر پیغام خدا بندی کو پہنچانا ہوتا ہے۔ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا چناؤ بھی اللہ خود کرتا ہے، اور نبی چونکہ اللہ کی توحید کا پیغام بر ہوتا ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے، اس لیے نبی کو بھی بے داغ بنا کر بھیجتا ہے کہ اس کے کردار کا داغ میری پہچان اور معرفت پہ داغ محسوس ہوگا، اس لیے اس کو بھی پاک بنا کر بھیجا جائے کہ نہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ بھول کر بھی نکلے، نہ اس کے کردار میں کوئی انگلی اٹھا سکے، نہ اس کے طرز زندگی پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ پیدائش سے لے کے موت تک یہ بے مثال کردار کا حامل، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کے تعارف اور اللہ کی پہچان کی ایک دلیل بن کر دنیا میں جائے، اور اس طرح ہر نبی اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک ہر نبی کا چناؤ اللہ نے خود کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ کائنات میں جا کر تم میرا پیغام دو گے، میری توحید کی بات کرو گے، میری قدرت کو بیان کرو گے، میرے اختیارات کو ببانگ دہل ہر مقام پر تم نے زبان زد عام کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اس حساب سے ہر نبی کا چناؤ اللہ نے خود کیا ہے، اور نبی تو چونکہ دنیا میں ہدایت کے پھیلاؤ کی بنیاد ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اپنے آخری رسول کی شان کو بیان کرنا تھا تو پھر عوام کو نہیں بلایا،
کہ یہ خاص شخصیت کی بات ہے، اس لیے سامعین بھی بڑے خاص ہوں گے جن کو میں نے ازل سے چن لیا ہے۔ اس سے میرے محبوب کی شان کا اندازہ ہوگا کہ خواص کو بلا کر اخص الخاص کی بات کی جا رہی ہے اور آخری پیغمبر کی شان پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا اے میرے نمائندوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، میں تمہیں اپنا نبی بناؤں گا اور یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس میں تمہاری کسی نماز، ریاضت، عبادت، چلے اور روزے یا کسی صدقے خیرات جیسے عمل کو دخل نہیں ہوگا۔ بس میں نے چن لیا، تمہیں اپنا نبی بنا دیا۔ اب جب تمہیں میں نے اپنے مقربین میں سب سے قریب ترین کی سیٹوں پہ رکھ لیا تو آج میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور ایک عہد تم سے لینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے اپنے اوقات میں تمہیں کتابیں دے کر، صحائف دے کر، پیغام دے کر، حکمت عطا کر کے مبعوث کر دوں گا، اور جب تم سارے چلے جاؤ گے تمہارے بعد آخر میں ثم جاءکم رسول، پھر ایک عظیم رسول آئے گا اور وہ ایک ہوگا اپنی شان میں۔ رسول کا لفظ واحد ہے اور اس پہ تنوین لائے ہیں۔ علماء جانتے ہیں جو عربی میں عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ فرمایا تمہارے سلسلے نبوت کے بعد ثم، یہ آخر کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ پھر تم سب سے آخر میں تاخیر کے ساتھ کہ لوگ انتظار کریں گے صدیوں تک، اور پھر وہ ہستی آئے گی اور وہ کیا ہوگا؟ رسول، ایک عظیم رسول ہوگا جو میرا پیغام بر ہوگا، جو میری رسالت کا یعنی میرے پیغام کا علم بردار ہوگا اور اس کو میں بھیجوں گا۔ تو آج اے نبیوں تم سے پوچھنا ہے کہ تمہیں تو میں نے چن لیا ہے، تمہیں کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، معجزے بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، اس مقام پر فائز کروں گا کہ دنیا تمہاری امامت میں تمہارے پیچھے چلے گی، لیکن جب تم مقتدا بن جاؤ گے تو میرا اب تم سے ایک عہد لینے کا آج کے دن یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے اس خاص مقصد کے لیے کہ تم میرے سامنے اس رسول کی عظمت کا اعلان کرو، میرے سامنے اس رسول کی تابعداری میں آنے کا اعلان کرو جو خاتم الانبیاء ہوگا، جس کو لفظ ثم بیان کر رہا ہے کہ وہ تم سب سے آخر میں آئے گا۔ اشتہار پر بھی خاتم الانبیاء ہے کہ جو انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہوگی۔ تو فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ رسول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ پہلے تم اپنے اوپر ایمان کی دعوتیں دو، لیکن جب وہ آ جائے گا پھر اس کے ایمان کا ذکر ہوگا، اس کی امت کی بات ہوگی، اس کے مقتدائیت کی بات ہوگی، اس کے مطاع ہونے کی بات ہوگی، اس کے امیر اور امام ہونے کی بات ہوگی۔ تو اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، تم سارے اس پر ایمان لاؤ گے، اس بات کی پابندی کرنا ہوگی۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور پھر دین کے مسئلے میں اس پیغمبر کی نصرت کرنا ہوگی، قربانی دینا ہوگی، اپنی زبان سے اس کا اعلان کرنا ہوگا، دنیا کو اس کے پیچھے چلانا ہوگا۔ تو بتاؤ مجھے اقررتم، کیا اے نبیوں تم اس رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، اس پر ایمان کا اعلان کرتے ہو، اس کے انصار میں شامل ہوتے ہو؟ تو تمام رسول بول پڑے اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اس آخری پیغمبر کے تابعدار بنیں گے، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا سنو فشہدو، تم بھی اس بات پہ گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ میں بھی اس پہ گواہ ہوں کہ کائنات میں ربوبیت میری ہوگی اور کائنات میں رسالت عالمگیر سطح پر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ توجہ کیجئے گا تو میرے عزیز، یہ وہ کانفرنس ہے جو میرے رب نے بلائی ہے، یہ وہ عنوان ہے جو میرے رب نے رکھا ہے، اور اس میں سامعین پیغمبر ہیں، ہر ہستی گناہ سے پاک ہے، شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا ہے۔ تو آج اگر تو بیٹھا ہے سامع بن کر تو تو پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہے، اور یہ اگر میزبان بن کر آج اس پہ عنوان پہ بات سنا رہے ہیں تو یہ اللہ کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ یہ عنوان کائنات
کائنات کا پہلا عنوان ہے جو رہتی دنیا تک چلے گا. لیکن توجہ کر, میں تجھے انبیاء کی مثل انبیاء کی بات نہیں بتا رہا, میں خاتم الانبیاء کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیز دوست, ہر نبی آیا ہے اللہ کا پیغام بن کر, آخری پیغمبر بھی اسی لیے آیا ہے. لیکن توجہ کیجئے گا, پہلے نبی آتے رہے, ہر نبی کے بعد اگلا نبی آیا ہے, رسول کے بعد اگلا رسول آیا ہے, پیغمبر کے بعد اگلا پیغمبر آیا ہے. لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے, آپ کو آخری قرار دیا گیا ہے. اور پھر آپ جب آئے ہیں, اب آپ کی صحبت سے صحابہ بننے لگے ہیں. تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی آمد بھی مبارک ہے, آپ کی روانگی بھی مبارک ہے. آپ کے آنے سے انبیاء کے سلسلے کا جو اختتام ہوتا ہے, اور آپ کے جانے سے اصحاب کے سلسلے کا اختتام ہوتا ہے. آپ آتے ہیں, نبیوں کے سلسلے کو آپ مہر لگا دیتے ہیں, آپ جاتے ہیں, صحابہ کے سلسلے کو مہر لگا دیتے ہیں. اللہ کے نمائندوں کو انبیاء کہا جاتا ہے, رسول اللہ کے نمائندوں کو اصحاب مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو پھر توجہ کیجئے گا, اللہ نے اپنے نمائندے بھی 1.25 لاکھ رکھے ہیں, رسول اللہ کے نمائندے بھی 1.25 لاکھ رکھے ہیں. میں نے پوچھا اس میں راز کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ رب کے تعارف کے لیے 1.25 لاکھ نمائندے چنے گئے, اور مصطفیٰ کی تعریف کے لیے بھی 1.25 لاکھ نمائندے چنے گئے. دنیا کو بتا رہا ہوں, جہاں جہاں تک خدا کی تعریف ہوگی وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت کا ڈنکا بھی بجے گا. اب مجھے ذرا بلند آواز سے بتاؤ, اللہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو. تو جب اللہ پاک ہے تو اللہ کے نمائندے بھی, زور سے بولو, اور رسول بھی پاک ہے یا نہیں ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آئے حضرت رسول پاک, ہماری ماں کہتی تھی, ہمارا باپ کہتا تھا, ہمارے استاذ کہتے تھے کہ رسول پاک, تو پاک ہی تو ہیں. تو توجہ کیجئے, جب اللہ پاک ہے, اللہ کے 1.25 لاکھ نمائندے پاک ہیں, اور جب رسول پاک ہے, رسول کے 1.25 لاکھ نمائندے پاک ہیں. تو 5 کی بات کرتا ہے, میں 1.25 لاکھ کی بات کرتا ہوں. اللہ کے نمائندے پہ اعتراض کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے, رسول کے نمائندے پہ اعتراض کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے. نہ اللہ کے نمائندے کی مثال ہے, نہ مصطفیٰ کے نمائندے کی مثال پیش کی جا سکتی ہے. تو نبی بھی ہمارے ایمان کا حصہ, اور صحابہ بھی ہمارے ایمان کا, زور سے بولو, صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. توجہ کیجئے گا, اللہ کے نمائندے آتے رہے اور دنیا میں جو ان سے ٹکرائے ہیں, آپ قرآن پڑھ لیجئے, وہ زیر ہو گئے ہیں, وہ ذلیل ہو گئے ہیں, وہ رسوا ہو گئے ہیں. اللہ کا نمائندہ غریب بھی تھا, مقابلے میں وقت کی حکمرانی ہے, اللہ نے پانی میں ڈبو کے مار دیا. ارے اللہ کا نمائندہ غریب تھا, مقابلے میں وقت کا نمرود ہے, اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروا دیا. اللہ کا نمائندہ کمزور ہے, لیکن مقابلے میں بدماش آئے ہیں, اللہ نے ان کو زلزلے میں مروا دیا. اللہ کے نمائندے آئے ہیں, اور دنیا نے جب مقابلہ کیا ہے, آسمانوں سے پتھر برسائے گئے ہیں. اللہ نے پیسوں سمیت, کوٹھیوں سمیت, زمینوں سمیت, دولت سمیت, جائیداد سمیت, سیاست سمیت ان کو نیست و نابود کر دیا ہے, اور یہ بتا دیا ہے میرا نمائندہ اپنی شان میں یکتا ہوتا ہے. اور پھر اصحاب مصطفیٰ جب آتے ہیں, آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے. مکہ کے چودھری مقابلے میں آئے ہیں, صحابہ سے ٹکرائے ہیں, اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. بدر میں ٹکرائے ہیں, اللہ نے ذلیل کیا ہے. احد میں ٹکرائے ہیں, اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. خندق میں ٹکرائے ہیں, اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. ارے مکہ کے فتح کے موقع پہ آئے, اللہ نے رسوا کر دیا ہے. تبوک یرموک میں آئے ہیں, اللہ نے رسوا کیا ہے. قادسیہ میں اصحاب مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے, اللہ نے ذلیل کیا ہے. اللہ دنیا کو بتا رہا ہے, نبی غریب بھی ہو میری طاقت اس کے ساتھ ہے, صحابی غریب بھی ہو میری طاقت اس کے ساتھ ہے. اس لیے خدا کا نمائندہ بھی طاقتور ہوتا ہے, مصطفیٰ کا نمائندہ بھی طاقتور ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بولو. آج کوئی چاہے کہ میں نبی کے صحابہ کی شان کو کم کر کے بیان کروں, ایمان سے بتاؤ کامیاب ہوگا نہ کام ہوگا؟ وہ سپر پاور اس دور کی زیرو ہو گئی.
तेरी कितनी ताकत है, इसलिए अपनी औकात को समझ। इसलिए कि सहाबा को इज्जत हमने नहीं दी। सहाबा को इज्जत देने वाला कौन है? सहाबा को ईमान देने वाला कौन है? सहाबा को इश्क मुस्तफा में गोया के सर से पांव तक गरक कर देने वाला कौन है? अरे सहाबा को अपने इश्क का जाम पिलाने वाला कौन है? ये अल्लाह की अता है, वरना कोई काले रंग का है, कोई अरब का है, कोई अजम का है, कोई मुआविज़ और मुआवज़ की तरह बच्चा है। अरे कोई बच्चियां हैं जो पैगंबर की आमद पे मदीना में गुनगा रही है। इसलिए मियाँ इसमें तेरी अकल का दखल नहीं है। सहाबा के नाम पे जला न कर। हर जुमे के खुतबे में तू खतीब की जुबान से हदीस रसूल सुनता है, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। मुस्तफा कह के गए हैं, ऐ लोगों अल्लाह से डरना मेरे सहाबा के मसले में। ला तत्तखिजू मिन बादी गरज़ा। जब तक मैं हूँ मैं उनका दिफा करता हूँ, मैं उन पे उंगली उठना बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जब मैं चला जाऊंगा, मुमकिन है कोई अपने इल्म के घमंड पे सहाबा पे एतराज करे, कोई इनकी सियासत पे कोई तबसरा करेगा, कोई इनके ईमान पे तबसरा करेगा, कोई उनकी सखावत पे तबसरा करेगा, कोई उनकी हुकूमत पे तबसरा करेगा। अरे ये मुख्तलिफ हैसियतों से मुख्तलिफ मुहक्किकीन आते रहेंगे। तो मेरे बाद सहाबा को अपनी हवस का निशाना ना बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। इसलिए कि सहाबा से मोहब्बत इस बात की दलील है कि तुम्हारे दिलों में मुझ रसूल की मोहब्बत है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। और सहाबा से नफरत इस बात की दलील है कि तुम्हारे दिलों में रसूलुल्लाह की नफरत मौजूद है। इसलिए कि नबी तुम्हारे दिल में हो और नबी का दीवाना ना हो, ये कैसे हो सकता है? जिस तरह नबी की नफरत खुदा से नफरत की दलील है, इस तरह सहाबी की नफरत मुस्तफा से नफरत की दलील है। जिस तरह नबी से मोहब्बत खुदा की मोहब्बत की दलील है, इस तरह सहाबी से मोहब्बत मुस्तफा से मोहब्बत की दलील है। अच्छा मुझे बुलंद आवाज से बताओ ये जमीन किसकी है? जोर से बोलो। आसमान किसका है? समंदर किसके हैं? हवाएं किसकी हैं? ये चरिंद परिंद किसके हैं? जोर से बोलो। किसके हैं? बुलंद आवाज से बोलो, तवज्जो कीजिएगा। अरे जब पैगंबर आते रहे, आप देखो कि नबियों के इशारों पे मखलूक किस तरह इताअत करती चली गई है। आप पढ़ लीजिए, क्या समंदर ने मूसा के लिए रास्ता नहीं छोड़ा है? क्या ये मिसाल सामने कोई नहीं है? इसके अलावा कुरान करीम को आप पढ़ लीजिए, हदीस को आप पढ़ लीजिए। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक रसूलों की मदद कैसे हुई है? अरे क्या छुरी इस्माइल के गले पे बेअसर नहीं हुई है? अरे क्या आग इब्राहिम पे बेअसर नहीं हुई है? क्या ये समंदर का पानी हजरत मूसा का गुलाम नहीं बना है? तो ये बता रहा है अल्लाह कि जो मेरा होता है ये समंदर उसका रास्ता नहीं रोकता है। जो मेरा होता है आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो मेरा होता है, अरे ये छुरियां उसके मुकाबले में सद्दे सिकंदरी नहीं बन सकती हैं। ये तो छोटी छोटी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। तो जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है वो चूंकि अल्लाह का हो जाता है, इसलिए कायनात की हर चीज जो अल्लाह ने बनाई है वो उसकी हो जाती है। और पैगंबर जिन रास्तों पे चलता है, क्या ये हदीस में नहीं है कि रसूल कायनात चलते थे तो रस्तों के दरख्त भी पैगंबर को सलाम करते थे? क्या ये मौजूद नहीं है कि पैगंबर चलते थे तो आसमान का बादल सर पे साया करता था? क्या ये हदीस में नहीं है कि पैगंबर ने इशारा किया है चांद दो टुकड़े हो गया था? क्या ये हदीस में नहीं है पैगंबर ने इशारा किया था तो पत्थर भी कलमा पढ़ने लगे थे? क्या ये हदीस के अंदर नहीं है कि पैगंबर ने क्या क्या कदम उठाया? जमीन ने भी इताअत की है, आसमान ने इताअत की है, सूरज ने इताअत की है। क्या पैगंबर की दुआ पे आसमान का सूरज वापस नहीं आया है? क्या ये हदीस में नहीं है? तो मियाँ जो अल्लाह का होता है फिर कायनात उसकी हो जाती है। और फिर मैंने असहाब मुस्तफा में देखा है कि जब नबी ने अल्लाह की मोहब्बत का जाम उनको फैलाया है, वो अल्लाह की मोहब्बत में हिजरत कर गए हैं, घोड़े खा गए हैं, जैसे कि अनियों पे चढ़ गए हैं। उन्होंने शहादतें कबूल की हैं, बीवियां कुर्बान की हैं, बच्चे कुर्बान किए हैं, जवानियां लुटा दी हैं, पैसा लुटा दिया है और कुर्बानी दे गए हैं। तो फिर ये अल्लाह की मोहब्बत में किया है, मुस्तफा की डायरेक्शन पे किया है। तो फिर उठा तू देख ले, क्या जमीन उनकी ताबे हुई है या नहीं? आसमान उनका गुलाम बना है या नहीं? ये जंगल उनका ताबे हुआ है या नहीं? ये समंदर उनके गुलाम बने हैं या नहीं? अरे अगर नहीं बने हैं तो तुझे इख्तियार है सहाबा पे हिट करने का, तुझे इख्तियार है सहाबा
صحابہ پہ تبصرہ کرنے کا، تجھے اختیار ہے صحابہ پہ عدم اعتماد کرنے کا، لیکن کائنات میں خدا کے نمائندوں کے لیے کائنات غلام بنی ہے تو پھر مصطفیٰ کے نمائندوں کو دیکھیں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے آج تاریخ مدینہ کو اٹھائیے، دنیا کے ہر علاقے میں زلزلہ آتا ہے، کیا 2007 میں آپ کے پاکستان میں نہیں آیا ہے؟ بالاکوٹ تباہ نہیں ہوا، مظفر آباد تباہ نہیں ہوا؟ کیا ہر سال دنیا کے علاقوں میں سمندروں خشکیوں میں زلزلے نہیں آتے ہیں؟ لیکن کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی سیاست ان زلزلوں کو روک نہیں سکتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے پیدا ہوئے ہو کبھی سنا ہے پیغمبر کے شہر مدینہ میں زلزلہ آیا ہو؟ جی وہ بھی زمین ہے، وہاں بھی آیا کرتا تھا، لیکن نبی کا ایک نمائندہ جس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، اللہ کے عشق کا جام پی کر اللہ کی محبت میں فدا تھا اور اللہ کا اطاعت گزار تھا، مصطفیٰ کی شمع رسالت کا پروانہ تھا، اس کا دور حکومت ہے، مدینہ میں کھڑا ہے، ہاتھ میں درہ ہے۔ علماء سے پوچھ لیجئے، مدینہ کی زمین نے جھٹکا کھایا ہے، عمر کی غیرت جوش میں آ گئی ہے کہ نبی کا غلام ہو اور زمین بدماشی کر جائے، اس کو کہنے لگے کہ میں نے ظلم کیا ہو تو احتجاج کر، میں نے عدل کیا ہے، تمہیں اچھلنے کودنے کے اختیار کیسے ہے؟ اور غصے سے درہ مارا ہے کہ ٹھہر جا اپنی جگہ۔ تاریخ مدینہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں زلزلے آتے ہیں، لیکن جب سے عمر نے زمین کو درہ مار کر یہ پیغام دیا ہے کہ پیغمبر کے عاشقوں کی اطاعت کر، آج کے بعد گستاخی نہ کرنا، پیغمبر کا درہ لگنا تھا، 1500 سال ہو گیا ہے، آج تک دوبارہ مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا ہے۔ معجزات مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ۔ زمین ان کا حیا کر رہی ہے، لیکن اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہنے والی پیغمبر کے ساتھیوں کا حیا کوئی نہیں کر رہی۔ میں پوچھتا ہوں، پاک نہ ہوتے، مخلص نہ ہوتے، مدینہ کا زلزلہ کیسے رکتا؟ مجھے ذرا تو بتا تو صحیح، کیا یہی عمر نہیں ہے جس نے خط لکھا تھا تو دریا نیل نے ان کی بات کو مانا، آج تک دوبارہ خشک نہیں ہوا؟ یہ وہی دریا ہے جس نے اللہ کے نمائندے کے لیے راستہ دیا تھا، اور یہ وہی دریا ہے جس نے مصطفیٰ کے نمائندے کی بات مان کر 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ خدا کا نمائندہ بھی ایسا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، مصطفیٰ کا نمائندہ بھی ایسا ہے جس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ میں سمندر ہو کر بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کے نمائندے کو بھی مانتا ہوں، میں رسول اللہ کے نمائندے کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ ترجمان السنہ حدیث کی کتاب ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ زور سے کہو آمین، زور سے کہو آمین۔ نمازاں جب چھت پھاڑ رہی ہو تو جلسے سے بولنے ہی کوئی نہیں، اچھی آنکھو آمین۔ اللہ تسا سارے دعا بیاہ کراوے یہ انہیں سمجھن بڑی دعا یہ بدعائے استاد یہ نہیں پتا اسی۔ توجہ، ترجمان السنہ 4 جلدوں میں احادیث کی کتاب ہے، مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، جنت البقیع مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں آج بھی ان کی قبر بنی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں ہے، علماء دیوبند کے سر کا تاج ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مسئلہ ختم نبوت میں جو ہندوستان میں پہلا عدالت کا فیصلہ مرزائیت کے کفر کا بہاولپور سے آیا تھا، اس میں باقاعدہ علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ اس سفر میں یہ بھی تھے، عدالت میں کھڑے ہوئے، اور ان کا آج بھی اس مسئلے میں پیغمبر کی محبت میں بہت بڑا ایک زندہ کردار ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولانا بدر عالم مہاجر مدنی نے 4 جلدوں میں وہ احادیث جمع کی ہیں اور صحیح احادیث لکھی ہیں، حوالہ جات بھی لکھے ہیں۔ اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، کئی سال پہلے میں نے اس کتاب میں پڑھی ہے، انہوں نے کہا ایک عجیب منظر ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے اور حضرت علا حضرمی صحابی رسول ہیں، پیغمبر کے نمائندے ہیں، اور نبی حجت الوداع کے موقع پر یہ صحابہ کی 1.25 لاکھ کی ذمہ داری لگا گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ارے جو پیغام تمہیں پہنچایا ہے تو تم حاضرین مجلس، غائبین مجلس تک بھی یہ پیغام پہنچا دینا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اب میرے صرف چند دن باقی رہ گئے ہوں، میں تو کائنات کے لیے رسول بنایا گیا لیکن کائنات کے کونے کونے تک جا نہیں سکا، اس لیے وہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے، ایمان پر اعتماد ہے، تمہاری زبان پر اعتماد ہے، تمہارے کردار پر اعتماد ہے، اس لیے میں تمہارے حوالے
کر کے جا رہا ہوں اور میں مطمئن ہو کر کہ جن خطوں میں میں نہیں گیا ان میں اب تم میری طرف سے چلے جاؤ گے۔ توجہ کیجئے گا، اسی طرح یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں، غالباً حضرت عثمان غنی کا دور ہے۔ توجہ کیجئے گا، بحرین کے علاقے کی طرف 4000 مجاہدوں کا لشکر جس میں اکثریت صحابہ اکرام کی ہے، اور کمانڈر ان چیف اس لشکر کے ساراد لشکر اور قائد لشکر حضرت علا حضرمی صحابی رسول ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، ان کا تزکیہ ہوا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، پیغمبر کا دیدار کیا ہے، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، پیغمبر کی دعائیں لی ہیں، جن کو جنتی قرآن نے قرار دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ارے جب یہاں سے یعنی مرکز خلافت سے 4000 کے لشکر کو تشکیل دیا گیا کہ اس طرف جاؤ اور پیغام رسول پہنچا کے آؤ، اگر کوئی رکاوٹ آئے اس کا قلب کما کر دینا، اور علاقے میں یہ پیغمبر کا پیغام پہنچا کر آنا، علاقے کو فتح کرنا پڑے تو فتح کر لیجئے۔ یہ 4000 مجاہد جا رہے ہیں، رستے میں سمندر آ جاتا ہے، یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی ہے، 1500 سال سے محدثین لکھتے آئے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ کون ہے جو رسول اللہ کے نمائندے ہیں، آج جن کے ایمان پہ باس ہے؟ میں کہتا ہوں چھوڑ، آج کے مورخ سے نہ پوچھ، ارے بحرین کے سمندر سے پوچھ لے، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، تو نے ان کی اطاعت کیسی کی ہے، ان کا حیا کیوں کیا ہے، ان میں کمال کیا تھا۔ ارے یہ 4000 کا لشکر جب سمندر کے کنارے پہنچتا ہے، آگے پل بھی نہیں ہے، کشتیاں بھی نہیں ہیں، یہ گھوڑوں پہ سوار ہیں، تو کھڑے ہو گئے، اب آگے کیسے جائیں، یہ تو تا حد نگاہ سمندر ہے۔ امیر لشکر نے کہا ارے گھوڑوں کے پیٹھوں سے اتر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ ہمیں رسول نے بتایا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ زور سے بولو، مدد کرنے والا کون ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، ان 2 اعمال کو اختیار کر لو۔ اس لیے صحابہ اتر جاؤ اپنے ان گھوڑوں سے اور 2 رکعت پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ارے جب وہاں سے فارغ ہوئے کہا اب ہم نے اس سے مانگنا ہے، اللہ کے 4 نام پکارے اور اللہ کی ذات کو کہا اس سمندر کو کہہ دے یہ ہم میں راستہ دے دے۔ یقین تھا اس طریقے نبی کے مطابق عرش الہی پہ دعا چلی جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، تو دوبارہ کہا گھوڑے پہ بیٹھو اور کہا کہ میں آگے آگے اور تم پیچھے پیچھے آؤ۔ امیر لشکر نے گھوڑا سمندر کے سینے پہ ڈالا، 4000 کا لشکر سمندر کے سینے پہ دوڑتا ہوا سمندر کو کراس کر جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال کوئی نہیں ہے کہ پانی ہے اور گھوڑا اوپر ہے، گھوڑے کا پاؤں ڈوب نہیں رہا اور اوپر اس کا پاؤں لگتا ہے جیسے خشک زمین پہ دوڑتا ہے۔ 4000 گھوڑے یہ سمندر کے دوش پہ دوڑ رہے ہیں۔ ایسی مثال لا کے دو دکھاؤ، کیا کہو گے؟ صحابہ کا حیا کس کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کے نہ ہوتے، مخلص نہ ہوتے، پکے نہ ہوتے تو بحرین کے سمندر نے کیوں اطاعت کی ہے؟ آج لا تو کوئی مثال تو پیش کر۔ اس لیے مجھے زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں، مجھے مدینہ کی زمین نے بتایا ہے عمر پیغمبر کا سچا عاشق تھا، مجھے بحرین کے سمندر نے بتایا ہے صحابہ نبی کے سچے عاشق تھے یا کچے عاشق تھے؟ زور سے بولو۔ اس لیے اگر عقل کام نہیں کرتی تو تھوڑا سا ان چیزوں میں غور کر لو، یہ کتنی اونچی ہستیاں ہیں۔ میں نے پہلے پوچھا ہے کہ سمندر کس نے بنایا ہے؟ سمندر تو ڈبوتا ہے، تو صحابہ اوپر ہیں اور سمندر ڈبو نہیں رہا، تو ایمان سے بتاؤ سمندر کو کس نے کہا تھا ان کا حیا کرنا؟ زور سے بولو۔ موسیٰ جب وہاں سے گزر رہے ہیں سمندر سے تو سمندر کو کس نے کہا تھا ان کا حیا کرنا؟ اور یہ 4000 مجاہد رسول اللہ کے جا رہے ہیں اور سمندر کو کہا ڈبونا نہیں، تو صحابہ کا حیا کرنے کا سمندر کو کس نے بولا؟ چلے گئے اس علاقے میں گئے، اپنے مقصد کو حاصل کیا، واپس آنے لگے، پھر وہی سمندر ہے، کہا نیچے اتر جاؤ، 2 رکعت پڑھو۔ اس لیے جب بھی مشکل آئے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ زور سے بولو۔ ساتھ ساتھ عقیدہ درست کرو، قبروں پہ سجدے نہ کرو، پتھروں کے آگے مت جھکو، یہ کالے نیلے جھنڈے نہ لگاؤ، اس لیے کہ یہ ساری مخلوق ہے، ہمیں نبی بتا کر گئے ہیں کہ ہر مشکل کو ہٹانے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ تو جب بھی مشکل آئے گی کس کو پکارو گے؟ واپس پھر گھوڑوں سے اترے، 2 رکعت پڑھی بڑے خشوع کے ساتھ، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، گھوڑوں پہ بیٹھے، کہا پھر چلو، اور یوں 4000 کا لشکر سمندر کے دوش پہ دوڑتا ہوا واپس مرکز خلافت میں خوشخبری لے کر پہنچا۔
کیا حضرت عثمان غنی کے دور میں انہی صحابہ کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں درندوں نے کیا جنگلوں کو خالی نہیں کیا تھا؟ پڑھ لو یہ. کیا اسی قافلے کے ایک شخص کے ایک پیالے پانی کے پیالہ جب وہ سمندر میں گرا تو اس نے کہا تھا واپس کر، میں محمد عربی کا غلام ہوں؟ کیا تاریخ میں نہیں لکھا کہ سمندر کا سینہ چرا اور وہ پیالہ اس نے باہر لا کر پھینک دیا اور صحابی کا ڈوبا ہوا پیالہ سمندر نے صحابی کو واپس کیا؟ کیا یہ چیز نہیں پڑھی تم نے؟ یہ تو آج کھلی تاریخ میں ہے جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. اس لیے اللہ کا نمائندہ بھی پاک ہوتا ہے اور رسول اللہ کا نمائندہ بھی. اللہ کے نمائندے پر بھی ایمان ضروری ہے اور رسول اللہ کے نمائندے پر بھی ایمان ضروری ہے. اللہ کا قرآن، اس کی تفسیر رسول اللہ ہے. توجہ، آخری بات کرنے لگا ہوں. قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ نے اتاری ہے تو ساتھ رسول عربی کو بھیجا ہے. کہا کہ اس کی وضاحت یہ کریں گے، لہذا نبی نے جو عمل کر کے دکھایا اس کو سنت کہتے ہیں، جو تشریح زبان سے کی اس کو حدیث کہتے ہیں. اللہ کے قرآن کی زبانی تشریح کو حدیث کہتے ہیں، عملی تشریح کو سنت کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا. تو پھر نبی نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کی تفسیر صحابہ کی صورت میں آئی ہے. اللہ نے اپنے قرآن کی تفسیر رسول کی حدیث کو بنایا ہے اور رسول کی حدیث کی تفسیر صحابہ اکرام کو بنایا ہے. صحابہ سے ہٹو گے نبی سے دور ہو جاؤ گے، نبی سے ہٹو گے خدا سے دور ہو جاؤ گے. سارے نبیوں کو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے گرایا عالم ارواح میں کہ ان کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس لیے بھائیو، جو پیغمبر کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لے آئے، سب کچھ فدا کر بیٹھے، آج ان پر ایمان لانا لازم ہے. توجہ توجہ، پیغمبر نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ نماز میری طرح پڑھنا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، آج کے مولوی پیر نے نہیں دیکھا، یہ صحابہ نے دیکھا ہے. تو پھر صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آگے ہمیں بتایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی والی نماز پڑھتے ہیں، یہ ابو حنیفہ والی پڑھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے میاں اس میں غور تو کر. صلو کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے، ہم کہتے ہیں ہم انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن میاں یہ فرمان رسول تیرے لیے نہیں ہے، یہ حضرات صحابہ کے لیے ہے، مہاجرین اور انصار کے لیے ہے. اس لیے کہ نبی نے کہا تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تو پھر نبی کو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا یا صحابہ نے دیکھا تھا؟ تو پھر نبی صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم نماز میرے والی پڑھنا، دیکھ کر کے میں کیسے پڑھتا ہوں. اور ہمیں ہمارے سامنے نمونہ پھر صحابہ کا رکھا ہے. اس لیے نبی کی نماز صحابہ نے پڑھی ہے اور ہماری نماز صحابہ والی ہے. اس لیے کہ صحابہ نبی کی نماز کے گواہ ہیں، روزے کے گواہ ہیں، تبلیغ کے گواہ ہیں. صحابہ کو کراس کر کے تو نبی تک جانا چاہتا ہے تو ایسے کبھی ممکن نہیں ہوگا. اس لیے نبی کے قدموں میں آؤ گے خدا ملے گا، صحابہ کے قدموں میں آؤ گے مصطفیٰ ملے گا. نبی کو چھوڑ کر خدا نہیں مل سکتا، صحابہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ نہیں مل سکتا ہے. تو صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کا دفاع کرو. جہاں بھی دیکھو کہ کوئی بندہ صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں، سمجھنے کے قابل ہے سمجھا دو، نہیں ہے تو نبی کہتے ہیں بس پھر ایک ہی پیغام ہے، من سب اصحابی، جو کوئی میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہو بس اتنا کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تیری شرارت پر کس کی لعنت ہو. یہ تحقیق نہیں، یہ شرارت ہے. فرمایا یہ نہیں کہ سوچ لو شاید تحقیق کوئی دلیل ہو، اس طرف جانا ہی نہیں کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہے. تو کہا بس اتنا کہہ دو کہ تیری اس شرارت پر کس کی لعنت ہو، بس بات ختم ہو گئی. تو اپنے ایمان کو پکا رکھو، صحابہ کی محبت میں رہو، ان کی اطاعت میں رہو اور اپنے آخری رسول سے محبت کا ثبوت دو. وما علینا الا البلاغ.